کہ بے شک ہم تمہیں آزماتے ہیں، کبھی مال سے، کبھی دولت سے، کبھی تمہاری اولاد سے، کبھی تمہیں پریشانیوں سے۔ تم یہ گمان مت کرنا کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، بے شک تمہیں ہر حال میں اور ضرور آزمایا جائے گا، تاکہ تم ثابت قدم رہو اور یہ پہچان بناؤ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہیں جس نے اپنی ساری زندگی مشقتوں میں اور مصیبتوں میں گزار دی، جس نبی نے اپنی امت کی خاطر رات رات رو رو کر اپنی امت کے لیے دعائیں کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے راتوں کو اتنا روتے تھے کہ آپ کے گالوں پر آپ کے آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے، گالوں پر آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے جب آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ تو عزیزان محترم، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے پوری زندگی ہمیں درس یہ دیا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے تو اس پر صبر کرو۔ آگے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، آئیے ہم سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولین فصل بہار، بنیاد کائنات کا معیار، بے چین دلوں کے قرار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کش پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بشر اعمال اچھے کر کے تیری عقبہ صبر جائے، بشر اعمال اچھے کر کہ تیری عقبہ صبر جائے، جنت یہیں سے ساتھ جاتی ہے وہاں نہیں ملتی، جنت یہیں سے ساتھ جاتی ہے وہاں نہیں ملتی۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں 30ویں پارے میں سورہ بلد میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ انسان پر جو پریشانیاں، جو تکالیف، جو مصیبتیں آتی ہیں، ان میں بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا تو وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر دنیا میں بہت ساری پریشانیاں آئیں اور انہوں نے ان پر صبر کیا، تو انہیں اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا اور اس قدر ان کے درجات بلند فرمائے گا کہ جو لوگ دنیا میں رہ کر اپنی زندگی میں عیشائش و آرام میں گزار کر گئے ہیں، وہ اپنے اوپر افسوس کریں گے، کاش کہ ہمیں دنیا میں کینچی سے کاٹا جاتا، ہمارے اوپر اتنی پریشانیاں آتی کہ ہمیں دنیا میں کینچی سے کاٹا جاتا اور آج ہمیں انعام ملتا۔ لیکن عزیزان محترم، پریشانیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ انسان کا جو نفس امارہ ہے، نفس امارہ جو انسان کو ہر وقت برگلاتا ہے اور اسے غلط راہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اگر اس نفس امارہ کو چھوٹ مل جائے اور اس کے اوپر مصیبتوں کی لگام نہیں لگائی جائے تو یہ اتنا مست گھوڑا ہو جائے کہ انسان کو ہلاک و برباد کر دے اور یہ کبھی یقین نہ دلائے کہ کوئی رب ہے، کوئی اللہ ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے انسان کے اوپر مصیبتیں اور پریشانی رکھی
اور اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس کے دوسرے پارے میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم تمہیں آزماتے ہیں، کبھی مال سے، کبھی دولت سے، کبھی تمہاری اولاد سے، کبھی تمہیں پریشانیوں سے۔ تم یہ گمان مت کرنا کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، بے شک تمہیں ہر حال میں اور ضرور آزمایا جائے گا، تاکہ تم ثابت قدم رہو اور یہ پہچان بناؤ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے اور نبی علیہ السلام کے امتی ہیں۔ اس نبی کے امتی ہیں جس نے اپنی ساری زندگی مشقتوں میں اور مصیبتوں میں گزار دی، جس نبی نے اپنی امت کی خاطر رات رات رو رو کر اپنی امت کے لیے دعائیں کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے راتوں کو اتنا روتے تھے کہ آپ کے گالوں پر آپ کے آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے، گالوں پر آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے جب آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ تو عزیزان محترم، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے پوری زندگی ہمیں درس یہ دیا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے تو اس پر صبر کرو۔ اور عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں یہ فرمایا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی ایک دوسرے کو، اور کسی کے ساتھ ناحق کسی کا حق نہیں مارا، تو عزیزان محترم وہ لوگ یقیناً کامیاب لوگ ہیں۔ انہیں قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وہی لوگ کامیاب لوگ ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، دنیا میں رہ کر اپنے کسی بھائی کا حق نہیں مارا۔ عزیزان محترم، لیکن ہمارا رد عمل کیا ہے؟ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی کا کبھی حق نہیں مارا، لیکن عزیزان محترم ہمارے معاشرے میں تو ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے بھائی کا پورا حق ہڑپ کر گئے اور ڈکیت کر گئے۔ یقیناً ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو حق کو مار لیا اور انہیں کبھی افسوس بھی نہیں ہوا اپنے اوپر کہ ہم نے یہ گناہ کیا یا ہم نے یہ غلط کام کیا۔ عزیزان محترم، وہ لوگ دنیا میں رہ کر چاہے کتنی بھی ترقی کر لیں، کتنی بھی بلندی حاصل کر لیں یا کسی بھی مقام و مراکز پر پہنچ جائے، لیکن کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے اوپر قرآن نے مہر لگا دی، وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عزیزان محترم، اگر اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے تو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ وتواصوا بالصبر، اور جب تم نے نیک عمل کر پھر اس پر تم نے صبر کیا تو اس کی جزا جو ہے تمہیں روز محشر ملے گی، اس کی جزا جو ہے تمہیں روز محشر ملے گی۔ دیکھیے خدا کا نظام اور ترتیب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو رکھا؟ سب سے پہلے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد نے کس چیز کو رکھا؟ وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے۔ پھر اس کے بعد نے کس چیز کو رکھا؟ وتواصوا بالحق، جس نے ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور پھر ان سب پر صبر کیا، اور صبر کر دنیا سے گئے تو اس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روز محشر عطا کرے گا، اس کا انعام روز محشر تمہیں رب تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو عزیزان محترم، اگر دنیا میں آپ کے اوپر کوئی مصیبت و پریشانی آتی ہے تو کبھی بھی ناشکری نہیں کریں، کبھی بھی اس رب کی ناشکری نہیں کریں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھ لو کہ زندگی میں اگر کوئی پریشانی دینے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے، اور اسے ٹالنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر تم دنیا کے اندر کسی بھی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، کوئی تمہاری پریشانی کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی نہیں ہٹا سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا۔ اس لیے اگر اس نے کوئی پریشانی دی ہے تو ہٹائے گا اور ٹالے گا بھی وہی، اس کے علاوہ کوئی تمہاری سننے والا نہیں ہے دنیا میں۔
تو عزیزان محترم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ اگر نیک عمل کریں تو اللہ اور للہیت کے لیے کریں، اپنا جو بھی عمل کریں للہیت کے لیے کریں، صرف اللہ کے لیے۔ دکھاوا، ریاکاری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ریاکاری اور دکھاوا پسند نہیں ہے، تو اس لیے نیک عمل کریں للہیت کے لیے اور اپنی زندگی کو گزاریں۔ ابھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ آنے والے بہت جلد میں ہماری زندگی میں ایک بار پھر سے ماہ رمضان آنے والا ہے۔ عزیزان محترم، شکر ادا کرو اس رب کا کہ جس نے اس امت کے لیے، صرف اس امت کے لیے رمضان جیسا ماہ مقدس مہینہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان میرے نبی کا اور رمضان میرے نبی کی امت کا مہینہ ہے، کہ جس میں جتنی نیکی آپ کر سکیں اتنی کم ہی کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں وہ تجلیاں نازل فرماتا ہے، وہ رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ بندہ اگر ایک نیکی ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 1 کی 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہی دوسری طرف اس کا رد عمل بھی ہے، اگر اس مہینے کی بدسلوکی، بے حرمتی اور بے ادبی کوئی کرتا ہے تو ایک گناہ کی جگہ 70 گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت برکت والا اور بہت ادب والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ماہ رمضان کی 30 تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں کوئی غلطی خامی ہو یہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ سبھی حضرات ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔